बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और हम क्या मई का मंथ है ये? मई का मंथ है। यस, अप्रैल का महीना आई थिंक जो तवील तरीन इस साल का जो कोई महीना है ना, तो मुझे वो लगा सब कुछ हो गया, ईद भी आ गई, उसमें न जाने क्या क्या हो गया। लेकिन नहीं आई तो बारिश नहीं आई। बारिश नहीं आई, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, मौसम पे तो बात करेंगे, लेकिन जो अहम इस वक्त सूरत हाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और वो ये है कि जिस तरीके से भारत ने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग की ऑपरेशन किया, उसके बाद से जो उनका प्रोपेगेंडा जारी है, और फिर जो भारत की तरफ से कहते हैं ना बहुत ही छोटी किस्म की हरकतों का सिलसिला जारी है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपने तौर पर भरपूर तरीके से भारत को बेनकाब कर रहा है। और अगर हम बात करें अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें भारत का घिनौना चेहरा एक बार फिर से पाकिस्तान ने बेनकाब किया है। तो पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को भारत के जो इश्तियाल अंगेज इक़दामात हैं, जिससे एक तरीके से टेंशन की सिचुएशन बन गई है, उनसे आगाह किया। सलामती कौंसिल से इलाकाई अमन को खतरात हैं, इसका नोटिस लिया जाए, ये मुतालबा उस प्लेटफॉर्म से किया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के बाद मीडिया को भी बाकायदा तौर पर ब्रीफ भी किया कि उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल के वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ भारत जारियत का जवाब बना रहा है और कोशिश कर रहा है, और इस तर्ज अमल से पूरे खित्ते का जो अमन है वो दाव पर लग गया। बिल्कुल ऐसी है, पूरे खित्ते का अमन और आलमी अमन भी दाव पर लग गया है। भारतीय जारहियत के बाइस पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। मसला कश्मीर 70 साल से जायद अरसे से हल तलब है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि सिंतास माहिदे की मौतली के भारतीय एक तरफा इकदाम और उससे पैदा होने वाले खतरात से भी अरकान को आगाह किया गया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े की शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाना और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। मसाइल को बातचीत से हल करना चाहिए। अच्छा, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बारहा वो पेश भी किए, आलमी बरादरी के सामने पेश किए। अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ये कहते हैं, उन्होंने तंबीह की है कि फौजी हल कोई हल नहीं है, और उन्होंने सालिसी की पेशकश भी कर दी है। वो ये कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात में पेश करूंगा। ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार है जिससे सिफारतकारी बढ़े, अमन कायम हो। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें और जंग से गुरेज करें। पाक भारत कशीदगी खतरनाक मकाम पर है, दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. It pains me to see relations reaching a boiling point. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. Make no mistake, a military solution is no solution. I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. और मामलात जी इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से भी जब उनके सेक्रेटरी जनरल ये बात कह रहे हैं तो इसकी यकीनन तायद हो रही है। और हम दुनिया भर से देख रहे हैं कि भारत तन्हा होता जा रहा है। भारत का जो मौक़िफ़ है उसको कोई बाय नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं अभी तक दे पाए हैं, बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। और अगर ये कहा जाए कि मोदी सरकार को उनके ही मीडिया ने, जो कि गोदी मीडिया कहलाता है, उसने उन्हें फंसा दिया है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि अब फेस सेविंग के लिए उनके पास कुछ रहा नहीं है बताने के लिए। जो वो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते आए हैं उसके सबूत नहीं दे पाते हैं। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ, और पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देके, और अभी हमने देखा कुछ इक़दामात इस हवाले से किए भी गए हैं। तो ये जाहिर है पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान पहल तो नहीं करेगा, लेकिन अगर पहल की गई तो फिर पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब भी देगा, और इसका इजहार पाकिस्तान पहले दिन से करता आ रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन
خود مختاری پر سمجھوتا ہم نہیں کریں گے۔ جی ایچ کیو میں 15ویں نیشنل ورک شاپ میں بلوچستان کے شرکا سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ بالکل انہوں نے یہ کہا، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی افواج ادارے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ یہ بات بارہا کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان اٹ سیلف از اے وکٹم آف ٹیررزم، دہشت گردی کا شکار پاکستان خود ہے، اور بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کے شواہد ہی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ غیر ملکی سپانسر دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بلوچستان میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا، اور بلوچستان کے نوجوانوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ترقی کے عمل میں اپنا کردار ضرور ادا کرے۔ بالکل، چلیں ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ ہما ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جس طریقے سے ایک تو تنہا ہوتا جا رہا ہے، دنیا بھر میں کوئی ان کے اس موقف کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ نے اب ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس سے کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ بھارت کسی بھی قسم کی میڈیشن میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب تو خیر یونائٹڈ نیشن سے اس کی آفر آئی ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران کے فارن منسٹر پاکستان میں تھے، وہ بھارت بھی تشریف لے جائیں گے۔ اسی طرح ملیشیا سے یہ آفر آئی ہے، سوئٹزرلینڈ سے آفر آئی ہے، لیکن میڈیشن کے لیے جو فریق ہیں ان کو تو ریڈی ہونے کی ضرورت ہے نا۔ تو پاکستان تو تیار ہے، لیکن انڈیا تو اس راستے جانا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ انڈیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کی ان کی اسٹریٹجی ہے۔ ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ آن آف وار پریپیئرڈنس کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پہلے تو یہ فالس آپریشن کیا یا جو بھی، اور اس کے بعد انہوں نے اب ایک میڈیا پہ فالس ہائپ کریٹ کرنا شروع کیے جی کہ پاکستان کی طرف سے ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے، پھر وہ بلیک آؤٹس کر رہے ہیں، پھر وہ وار ڈرلز کر رہے ہیں، پھر مودی صاحب روزانہ اپنے فوج کی چیف سے ملتے ہیں اور پھر اس کو میڈیا میں بتاتے ہیں۔ مطلب دیکھیے یہ اس طرح کی میٹنگز کو اس طور تو نہیں اوپن کیا جاتا نا، یہ تو لگتا ہے کہ وہ بس دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ وار فوٹنگ پر ہیں۔ تو ان سم ویز انڈیا ایک وار ہائپ کریٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ شاید کائنیٹک وارفیئر یا ہاٹ وارفیئر کی طرف انڈیا اس طور نہ جائے جتنا وہ دوسری چیزیں استعمال کرے گا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے ویسٹرن بارڈر ہے، اور آج اس کی انٹیلیجنس رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ ویسٹرن بارڈر سے بالخصوص بلوچستان میں ان کا بہت بڑا پلان ہماری انٹیلیجنس نے انکور کیا ہے، جہاں وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے بلوچستان کے کئی علاقوں میں۔ میرا خیال ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی اور بڑھے گی۔ اچھا ہما صاحبہ، پاکستان شواہد بھی فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان تمام بین الاقوامی فورمز پر آواز بھی اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، انڈیپینڈنٹ باڈی آگے کروا لے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول پہنچے، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا۔ اچھا، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے پھر زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش بھی کیے، اور میڈیا سے گفتگو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کا بھارت کا الزام جھوٹا ہے، جو بھارت نے کہا تھا کہ پاکستان میں کیمپس قائم ہیں ٹیررسٹ کے۔ تو مزید انہوں نے کیا کہا، ایک دفعہ سن لیتے ہیں پھر اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں۔ So Pakistan is open to all kind of investigation، یا پھر کوئی انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کا ثبوت آپ نے دیکھا ہما، تو یہ اس جیسٹر کو کیا کہیں گی؟ دوسرے بھارت نے ابھی تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے تو ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی بھی ہے، اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن پاکستان نے تواتر کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم ڈیفینسو اوفینسو ہیں، یعنی اگر آپ ہم پر جنگ مسلط کریں گے تو پھر ہم پر جواب دینا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی آپریشنل پریپیئرڈنس کلی طور پہ واضح کی اور دکھائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سفارتی فرنٹ پہ اور میڈیا فرنٹ پر بھی پاکستان کا موقف بیان کیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ انڈیا یہ والا راستہ لینا ہی نہیں چاہتا۔ انڈیا شاید ایک دفعہ پھر وہ کشمیر کی کہانی ریپیٹ کرنا چاہتا ہے، جہاں اس نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا تھا، اور اب کے اس کا تھرسٹ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا اسٹیٹس بدلے، اور اس میں وہ جو اس وقت انٹرنیشنل گلوبل انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے، جو کہا بھی گیا وہ پانی ہے،
اور آپ کو پتا ہے کہ چناب میں سے انہوں نے پانی روکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اصل مدعا کے طور پہ ایمرج ہوگا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. میں تواتر کے ساتھ اس حوالے سے بات کرتی ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, the ticking bomb between India and Pakistan is water. لیکن عما ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کسی کی بھی نہیں سن رہا. کتنا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے جو ریئیکشن آیا اس کے باوجود بھی پانی چناب سے بند کیا پاکستان کا, اور آبی جارحیت کا شروع سے انٹینشن تھے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے اس کو دنیا میں جس طریقے سے کنڈیم کر رہا ہے, اقوام متحدہ کنڈیم کر رہا ہے, کوئی اثر ہوگا بھارت پہ اس کا؟ میرا خیال ہے we've called for a session of the United Nations Security Council, اور وہاں پر مجھے یہ علم ہے کہ انڈس کمیشن کی رپورٹ بہت اچھی بنائی گئی ہے, اور انڈس واٹر پہ جو بھی انڈیا کی ایکسیسز ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. میرے خیال ہے ان کو بہت زیادہ واضح طور پر پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی انٹینشن جو ہے وہ پانی کے آبی دہشت گردی, انڈیا کی انٹینشن پانی کاٹنا ہے, اور وہ اس حوالے سے انچنگ اپ کر رہا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کام انڈیا 2015-2016 سے اس کی تیاری ہے, اور اس کی تیاری صرف پاکستان اور کشمیر کے پانی کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ جو ہمارا پانی کابل ریور سے آتا ہے, جو کابل اپر ریپرائن اسٹیٹ ہے, وہاں پہ بھی انڈیا کے ڈیزائنز ہیں. وہ وہاں پہ ڈیم بلڈ کرنا چاہتا ہے, اور اس نے افغانستان کو پیسوں کی پیشکش کر رکھی ہے کہ وہاں ڈیم بلڈ کرنے دیں. تو میرے خیال ہے جو اوور آل ان کی ایک ٹرائی اینگولر اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پانی کو ہرٹ کیا جائے. جو میرا خیال ہے پاکستان کو بہت بات کرنی چاہیے اس حوالے سے, وہ چائنا سے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ چائنا انڈیا کا اپر ریپرائن اسٹیٹ ہے. وہاں سے برہم پترا سے جو پانی چائنا انڈیا میں فلو کرتا ہے وہاں بات ہونی چاہیے, کیونکہ انڈیا نے نیپال کو بہت نقصان پہنچایا ہے آبی دہشت گردی سے, بنگلہ دیش کو نقصان پہنچایا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی وہ آہستہ آہستہ تو کر رہے تھے, اب سمجھیے ٹریٹی کو ابائنس میں ڈال کے وہ کھل کے سامنے آ گئے. So the real front is the water front. یس, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ تھی. اور بھارت کی آبی جارحیت, واٹر ٹیررزم اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ جاری ہے, اور شروع سے یہی عزائم تھے, اور پاکستان نے شروع سے بتا دیا تھا کہ ایسا کیا جائے گا تو پھر اسے جنگ تصور کیا جائے گا. اور پانی تو زندگی کی علامت ہے, پانی تو لوگوں کی ضرورت ہے. انسانیت کی اگر ہم بات کریں تو جنگوں میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن پہلا جو بہانہ ڈھونڈا بھارت نے پاکستان کے خلاف وہ یہ تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جی ہم سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے 240 ملین پیپل آر ڈیپینڈنٹ آن دس واٹر, جس کو بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا, ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جی ایچ کیو کے 15ویں نیشنل ورکشاپ سے خطاب کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اظہار خیال کیا, انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد ہی کے ساتھ ہی شکست دیا جا سکتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی ایک پیج پہ ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی میڈیا کو دورہ بھی کروایا گیا ان تمام جگہوں کا جہاں پر بھارت کہتا تھا کہ یہ کیمپس ہیں ٹیررزم کے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد اہن بھی قرار دیا ہے, اور پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے. تو اس تمام باتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. تھینک یو ویری مچ حارث نواز صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام. بالکل حارث نواز صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھارتی اقدامات جاری ہیں اقوام متحدہ کے بڑے پلیٹ فارم سے. ظاہر ہے کوئی مانے نہ مانے, لیکن جو ملک سگنیچری ہیں وہ ضرور وہاں سے جاتے ہیں اور وہاں اس فورم پہ رجوع بھی کرتے ہیں. وہاں سے کہا گیا ہے کہ جی معاملے کو حل کیا جائے ڈائلاگ کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, اور یہ پیشکش وہ خود بھی کرنے کو تیار ہیں. تو بھارت کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں یہ میسج امپورٹنٹ ہونا تو چاہیے, لیکن کیا وہ اسے کنسیڈر کریں گے؟ صدف یہ بالکل نہیں کریں گے. اٹ از بیکم اے روگ اسٹیٹ, یہ کسی کو نہیں مانتے, یہ اسرائیل کی طرح بہیو کر رہے ہیں. سارے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پشت بنائی بھی ہے. ادروائز یہ چیزیں بہت سیریس ہو رہی ہیں, خاص طور پہ میں پاکستان کو یہ جو واٹر ٹیررزم ہے اس کے اوپر بہت سختی سے بات کرنی چاہیے, اور بلکہ جہاں تک وارننگ دینی چاہیے کہ وی کین ویٹ فار اونلی 7 to 10 days اینڈ دیٹس آل. اس لیے کہ انڈیا نے چناب میں 40,000 کیوسک پانی آ رہا تھا, پھر اس کے بعد 7,000 کر دیا, اور اب 3,000 رہ گئے ٹوٹل.
and you know کہ this is the rice season. رائس باسمتی سارا پنجاب میں لگتا ہے اور پھر اس کے بعد 86 رائس جو ہے وہ سندھ میں لگتا ہے. تو اگر وہ یہ پانی تو ایک ہفتہ 10 دن لیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہماری کراپس کو بڑا فرق پڑے گا. ہماری رائس کراپ جو دنیا میں ایکسپورٹ رائس ہوتا ہے اس کو فرق پڑے گا. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا کو بھی وارن کر دیں, یونائٹڈ نیشن کو وارن کر دیں, یو ایس اے کو, یورپین یونین کو, اسلامک ممالک کو, اپنے ریجن سب کو, کہ وی ول ویٹ فار 7 to 10 days. اس کے بعد وی ول ٹیک آل ایکشنز جو ہم نے کہا کہ دی ایکٹ آف وار, اس لیے کہ اس سے ہماری بہت زیادہ نقصان ہوگا. وی کانٹ افورڈ کہ پاکستان ڈرائی ہو جائے, اور یہ لائف اینڈ ڈیتھ کی بات ہے. آپ کسی کا اگر گلا چوک کر دیں دین یو کانٹ ویٹ اینڈ سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. دی تھنگز آر ویری obvious کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی. اس لیے اس پہ بڑا سخت ہمیں شور مچانے کی حارث صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے, اور شروع سے یہ پاکستان نے موقف اپنایا کہ پانی بند کیا تو پھر یہ ایکٹ آف وار تصور ہوگا. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہوتے, کسی طرح سے بات چیت کے وہ پروسیس نہیں ہوتے جو نارمل حالات میں ہوتے ہیں, لیکن یہ میسج کنوے کیسے کیا جائے؟ اس کا دیکھیں, اس کا وہی میں بتا رہا ہوں کہ طریقہ یہی ہے کہ ہم انڈیا کو بڑی کلیئر کر لیں. آئی تھنک سب سے پہلا ہمیں اس کے وارننگ کے طور پہ ہمیں اپنا جتنا سفارتی عملہ نا, وائی شوڈ بی کیپ آور ریلیشن شپ ود انڈیا, ودرا کر لیں. the message will go to world کہ پاکستان now means business. This is very important. We can't afford it. اور ہر دفعہ we can't be polite. This time first time پاکستان نے بہت اسٹرانگ سٹانس لی ہے, اپنی پالیسی بڑی کلیئر کی ہے, اور انڈین ہمارے ایون میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے انڈیا کو بالکل مات کر کے رکھ دیا. یقین کریں فرسٹ انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے ہمیں کنٹرول کر دی, کیونکہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگر بتائیں, 24 گھنٹے بتائے ہیں, اور دنیا کو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کی سپورٹ اسی وجہ سے نہیں ملی ہے کہ یہ خود چور کی چوری پکڑی گئی ہے. یہ نریندر مودی بہت بڑا چور ہے, اور یہ یقین کریں کہ یہ انڈیا کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے. اور سر یہ بات تو ہم انٹرنلی بھی سن رہے ہیں کہ بھارت کے اپنے اندر سے چیخو پکار شروع ہو گئی ہے. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ بات واضح طور پر ابھی کہہ رہی ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے, الیکشنز میں مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ 29 اور 30 اپریل کی رات کو پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کا حملہ ناکام بنایا. اچھا, وہ طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے. پھر پاک بحریہ نے اتوار اور پیر کی جو درمیانی شب تھی بھارتی طیارے P-8I کا سراغ لگایا, اور بھارت کے عزائم واضح ہو گئے اس چیز سے. اب بھارت جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ چناب کے اندر جو پانی ہے وہ 40,000 کیوسک سے اب وہ کہاں پر 3-4 ہزار کیوسک پر آ گیا ہے. پاکستان کا ڈے 1 سے ہی موقف تھا کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایکٹ آف وار کنسیڈر ہوگا. اب پاکستان کا کیا رسپانس جائے گا, کیونکہ بھارت تو کسی کی نہیں سن رہا, وہ کوئی عالمی برادری, کوئی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کو تسلیم نہیں کر رہا. دیکھیں, پاکستان کو یہ اکھنڈ بھارت کا جو ایک RRS کا ٹولہ ہے, دے انڈرسٹینڈ اے ویری ٹف لینگویج. جب تک ان کے سر پہ ہم ڈنڈا نہیں ماریں گے یہ رام رام نہیں کریں گے. جہاں ہم خاموش رہیں گے یہ لڑائی کریں گے. اگر ہم نے جعفر ایکسپریس پہ جو انڈین جو کچھ ہمارے ساتھ کیا, اور جس طریقے سے ایک دہشت گرد تنظیم کو وہ اپنے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کی میڈیا وار کر رہے تھے, اگر ہم اس وقت سختی کر لیتے تو آج یہ ہمیں دیکھنا پڑتا. دے ہیو سین کہ ہم کہیں نہ کہیں خاموش رہ جاتے ہیں. ہمیں امیڈیٹلی اوفینسو پوسچر کرنا چاہیے, انڈیا کو وارن کرنا چاہیے, ہمیں موومنٹ دکھانی چاہیے. ہمارے میزائل شوڈ بی فکس ہونے چاہیے انڈین ڈیمز کی طرف. وی ہیو اور کیپیبل. ہم نے ابھی ابدالی فائر کیا ہے, ہم نے ابھی الفتح فائر کیا ہے. ہمارے پاس 4,000 سے اوپر کلومیٹر تک فائر کرنے والی میزائل ہیں, اینڈ انڈیا کا 1 انچ ہماری ایریا میں کورڈ ہے. یہ جو جہازوں کی بات کر رہے ہیں نا, انڈین نے $9 بلین کے صرف 26 رافیل جہاز خریدے ہیں, اور سارے کے سارے گراؤنڈ کر کے چھپا کے رکھ لیے ہیں, کیونکہ پاکستان نے, چائنا نے ہمیں 300 کلومیٹر فائر کرنے والے جو MP-15 میزائل دیے ہیں, وہ بیونڈ ویژول رینج 300 کلومیٹر فائر کرتے ہیں. انڈین کے رافیل میں 100 یا 150 کلومیٹر کے ہیں. ابھی ایک دفعہ ٹیک آف ہوئے تھے, ان کے جہازوں کو ہم نے جیم کیا, اور امیڈیٹلی یہ جا کے لینڈ کر کے ہینگر میں چھپ گئے جا کے, اور انڈیا نے اپنے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کو سیک کر دیا.
आई थिंक उसने कहा कि हमारे पायलट ट्रेन नहीं है अभी एयरफेल को चलाने के लिए, इसलिए हम पाकिस्तान एयरपोर्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। दैट इज वाई दे आर नॉट क्वाइट। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जहां करेंगे, मिसाइल फायर करेंगे 10 मारेंगे, अगर ये जहाज आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, इनको फैंटास्टिक नहीं पिलाएंगे, इनको कुछ और पिलाया जाएगा इनको, ताकि इनको पता चले कि कैसे आपने हमारी एयर स्पेस क्रॉस करनी है। इन्होंने इंडियन नेवल शिप जो था विक्रस, जो इनका एक कैरियर है, वो लेकर आए थे। पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल लोड किया, ये भाग के सो डॉक में ले गए। तो ये लड़ाका नहीं है, ये डरपोक है। इनको हमारा पता है हमारी कैपेबिलिटी का। वी आर 100% केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर साइड। बिल्कुल कोई पूरी कौम को फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने यही कि हम पीस चाहते हैं, हमारे अग्रेसिव डिजाइन नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी कमजोरी, ये पीस प्रोसेस को कमजोरी समझेंगे तो मेरे ख्याल में वो गलती निकाल दें। वो फिर आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप याद करेंगे। और बॉर्डर टेररिज्म पे इमीडिएटली पाकिस्तान को एक दिन ज़ाया किए बगैर वार्निंग देनी चाहिए। एंड वी मीन बिजनेस दैट शुड बी नोन बाय द वर्ल्ड। इस रीजन में रशिया, चाइना, ईरान, टर्की और अपने इस्लामिक ममालिक, यूरोपियन, सबको बता दें कि इस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एंड प्ले हेल आउट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हारिस नवाज साहब हमारे साथ थे। और पाकिस्तान की जो तैयारी है, जो प्रिपेयर्डनेस है, उसको देखकर आई थिंक भारत काफी सरप्राइज हुआ होगा, क्योंकि जो वो हमेशा से शोर मचाते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे, उसके सबूत भी नहीं है। दूसरे जैसे कि साइम, आप भी, हम सब बता रहे हैं कि उनके अपने लोग, अपनी पार्टीज, अपने मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो इसका इजहार करें। अब जो रियासत मगरबी बंगाल की जो वजीर आला है ममता बनर्जी, वो कहती हैं जी मोदी फिरका वाराना तशद्दुद फैलाना चाहते हैं, बिहार इलेक्शन के लिए नाटक है। ये सारे नाटक है भाई। चलिए जी, हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप तैयारियों की बात करें कि पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज हमने ये भी देखा पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा किया। फतेह मिसाइल का तजुर्बा था और तरबियती तजुर्बा था। और फतेह मिसाइल की अगर बात की जाए तो जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। और पाकिस्तान की, जैसे हमने आपको बताया कि तमाम एज अ स्टेट पाकिस्तान इज यूनाइटेड, तमाम सियासी जमातें, मीडिया चैनल्स, अवाम एक यक जबान है। सियासी क़यादत की हम बात करें तो वहां से भी हमने देखा कि कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म से भी भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि भारत के जो जारहाना इक़दामात हैं वो किसी तौर पर माने नहीं जाएंगे। उसके खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। कहा गया कि भारत की जानिब से पानी रोकना जंग का ऐलान समझा जाएगा। मजीद इस करारदाद में यह है कि भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी में मुलव्वस है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं, और आलमी तौर पर भारत को दहशत गर्दी का जवाब देना है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पूरी कौम भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए सेसा पिलाई दीवार की तरह मजबूत है और दोस्त मुल्कों की पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशें भी जारी है, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई है। बरतानिया की बात कर लें तो बरतानिया की बात करें तो बरतानवी हाई कमीशन जेन मेरिट भी वज़ीर आज़म से मिलने आई और हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म ने बरतानिया को गैर जानिबदार तहकीकात में शमूलियत की दावत भी दे दी। अब ये देखें कि ये पाकिस्तान की तरफ से पैगाम जा रहा है ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहा बरतानिया खित्ते में कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। चलिए तो बात कर लेते हैं। बाकी वजीर अमीर मकाम हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अमीर मकाम हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहा है किसी भी फोरम से, चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत हो, हमारी सियासी क़यादत हो। अब यकज़बान होकर कौमी असम्बली ने भी मैसेज दे दिया भारत को वाज़ेह तौर पे। कितना इम्पोर्टेंट है ये मैसेज, आप क्या समझते हैं? मतलब ये है कि इंडिया का तो पहले ख्याल था और ये कहा भी करते थे कि सिर्फ अफवाजी पाकिस्तान है और पीछे कौम उनके साथ नहीं है, न कश्मीरी अवाम उनके साथ है और न पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है। उनका ये ख्याल था, खाम ख्याली थी। तो ये अहम बात है कि वो मैसेज जो उनको मिल गया उस बात की नफी हो गई कि ऐसा जिस तरह बात नहीं है। अगर आप LOC पर रहने वालों को देखें तो उनका भी जो जज्बा पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी अफवाज के साथ मोहब्बत का है और साथ देने का है, वो भी काबिल दीद रहा। मैं खुद भी वही गया LOC पर, कई जगहों पर, नीलम वैली, झेलम वैली
مختلف جگہوں پر لوگوں سے بھی ملا، انہوں نے ریلی بھی نکالی، جلسے بھی کیے، ٹروپس سے بھی ملا. ان ٹروپس کا حوصلہ جو دیکھ لیا وہ بھی قابل دید تھا کہ وہ اس تمنا میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، اس پر خوش تھے کہ اس طرح کہ ہم اپنی اصلی دشمن سے لڑیں. یہ جو درمیان میں اس طرح وہی چیزیں وہ کر رہے وہ اپنی جگہ کہ ہمیں ڈائریکٹلی موقع ملے. تو ہر لحاظ سے وہی جو آپ دیکھ رہے وہی، یا پاکستان سے بھی اگر اس دن سینٹ میں متفقہ ریزولوشن پاس ہوئی اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی، ٹھیک ہے آپس میں کسی نے ایک بات کی دوسری بات کی دوسری، مگر اس ایک پوائنٹ پر پوری قوم، پوری پارلیمنٹ اور پوری جس طرح آپ نے بات کی میڈیا دوسرے، میں کہتا ہوں بحیثیتی پورے پاکستانی قوم وہ ایک پیج پر ہے، ایک ساتھ کھڑے ہیں اور یہ میسج دے رہا ہے کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اور ابھی انڈیا کا اصل چہرہ سامنے آ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے وی آر ریڈی. آپ نے جو الزام لگائے اسی طرح بغیر سوچ سمجھ کے ایک دن واقع ہوئے اور امیڈیٹلی گھنٹے میں FIR بھی درج کی اور اگلے روز اس کا الزام بھی پاکستان پر لگایا. نہ آپ کے ساتھ کوئی پروف ہے، شواہد ہے، نہ کوئی اور بات ہے. تو اس میں خود پنس گیا کہ پاکستان نے تو اس واقعی کی مذمت بھی کی اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا دیا جائے اور پوری دنیا کے سامنے لایا جائے کہ اس میں پاکستان کے کیا فالٹ ہے، کیا. اچھا امیر مقام صاحب، جی اچھا کل کی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے اگر پانی روکا گیا تو وہ جنگ سمجھی جائے گی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر بھارت نے پانی روکا، دریائے چناب کے اندر جہاں پانی کی سطح 50,000 کیوسک تھی، 40,000 کیوسک تھی، وہاں پر اب محض 4,000 5,000 کیوسک رہ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت اب باز نہیں آ رہا، اس تناظر میں حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کہ وہی جو ان کی جو باتیں سامنے آ رہی اس طرح ہو نہیں سکتا. وہ کس طرح دریا کو رکوائے گا، ان کے ساتھ کون سا سسٹم ہے، کون سا نظام ہے، کدھر ڈائیورٹ کرے گا، یہ ایک ٹیکنیکل، یہ ایک مشکل ترین ہے. تو ویسے ایک نفسیاتی اثر کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ وہ کر ہی نہیں سکیں گے. اور یہ اس کے لیے اگر وہ کوئی پکا پلان بنانے کے پیچھے لگ جاتے تو وہی ہم نے کہہ دیا اگر آپ پانی بند کراتے تو پھر سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے جواب تو ہمیں ہر صورت میں دینا پڑے گا اور دینے کے لیے پوری قوم اور افواج پاکستان ایک پیج پر متحد ہے اور بالکل تیار ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ امیر مقام ہمارے ساتھ. بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کی جانب سے میسج دیا جا رہا ہے. لیٹس سی مزید معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور افسوسناک واقعہ ہم آپ کو بتائیں، اور اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو بہت سارے اس وقت کہتے ہیں نا ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو مستونگ کا واقعہ ابھی ہم نے رپورٹ کیا، سرگودا سے جو افسوسناک خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. گندم ذخیرہ کرنے والے صندوق رکھے جاتے ہیں اکثر و بیشتر وہاں پر. ہم نے دیکھا ہے وہاں پر کھیلتے ہوئے 4 بہنیں اس میں چلی گئیں، جا کر چھپنے کی انہوں نے کوشش کی. 2 بچیاں اور ساتھ میں تھیں. پھر پتہ ہی چلا کہ دم گھٹنے سے یہ 4 بچیاں جاں بحق ہو گئی ہیں اور افسوسناک واقعہ پیش آیا. اب کیا ہوا کہ یہ کتنی دیر تک اس صندوق کے اندر بند رہی، گھر والوں کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک بار نہیں 2 بار اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے جب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور بند گاڑی میں وہ کافی دیر بیٹھے رہے، پھر دم گھٹنے سے ان کی موت واقع ہو گئی. اچھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو انسپروائز کیوں چھوڑتے ہیں؟ بچوں کو ٹینکی واٹر، کبھی بچے آپ کی واٹر ٹینکیوں کے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کے صندوقوں کے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں. بچہ تو معصوم ہے، لاشعور ہے، اس کو نہیں پتا، وہ تو چھپن چھپائی کھیلے گا، جا کے چھپ جائے گا. ابھی اتنا بڑا واقعہ ہے، 6 بچوں کی جان گئی ہے اس واقعے کے اندر اور بڑا افسوسناک واقعہ. اور یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں پیش آیا سرگودا کے چک 12 جنا کالونی میں، جہاں بچیاں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے گندم ذخیرہ کرنے کے لیے نا ایک وہ بڑے بڑے
صندوق ہوتے ہیں جس میں گندم ڈالتے ہیں گھروں میں، وہ گندم استعمال ہوتی ہے. 6 بچیاں جاں بحق ہوئی اور ان کی عمریں اگر ہم آپ کو بتائیں، سوچیں 1 سے 8 سال. اب 1 سال کی بچی خود سے تو نہیں جا سکتی ہوگی، یقیناً کسی بہن نے ہی اس کو اس صندوق کے اندر رکھا ہوگا. تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اس کا. اور ظاہر ہے ایسے سینیریو میں بچہ شور بھی مچائے تو معلوم نہیں کہ گھر والوں تک آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی. اس طرح کے واقعات میں ماں باپ بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اندھوناک واقعات پیش نہ آئیں. ان 6 بچوں میں سے 4 سگی بہنیں تھیں. آپ یہ سوچیں کہ اب ایک گھر سے 4 میتیں، اللہ تعالیٰ بس ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے. اور آپ لوگ پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو انسپروائز نہ چھوڑا کریں. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا میں ہر روز 9:03 پہ، اور ہم اپنی خبروں کا پرندہ لے کے روز 9 بجے آ جاتے ہیں تاکہ آپ کے سویرے کو باخبر بنایا جا سکے. اور ابھی جو خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں نا، وہ میں آپ کو ہر مہینے میں 3-4 دفعہ بتاتا ہوں. کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، خبردار. لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، میڈیا اس ایشو میں اس لیے بھی انٹرسٹڈ ہے. پچھلے دنوں جس تباتر کے ساتھ حادثات ہو رہے تھے، مختلف اقدامات اٹھائے گئے سندھ حکومت کی جانب سے اور قوانین لاگو کرنے کا کہا گیا کہ اب سختی ہوگی. تو اب جب بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹریفک پولیس نے سخت ترین قوانین جو ہیں وہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی کہ اب کسی بھی طریقے سے اگر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ذرا جرمانہ آپ سن لیں کہ جرمانہ آپ کو کتنا بھرنا پڑ سکتا ہے. وہ ہے 5,000 سے 5 لاکھ تک کا جرمانہ. ناٹ جسٹ لاکھ، 5,000 میں نہیں، لاکھوں میں اب جرمانہ جائے گا. اور پیسوں کے علاوہ یہ ہوگا، شناختی کارڈ بھی آپ کا بلاک ہو جائے گا. پھر آپ کو اس کو کھلوانے کے لیے کتنے چکر لگانے پڑیں گے الگ بات ہے. اور ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق اب جو خلاف ورزی کی جائے گی تو پیسے دو، جان چھڑاؤ والا سسٹم نہیں چلے گا، وچ از ویری گڈ. پھر ظاہر ہے اس سے پہلے بھی بتایا تھا جدید کیمرے ہوں گے اور پیپر لیس سسٹم ہوگا. پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈیش کیمز لگیں گے، چالان گھر سیف گارڈز لگیں گے، چالان گھر تک پہنچیں گے، ڈرگ ٹیسٹ ہوں گے، لائسنس کے اوپر سختی کی جائے گی. چلے جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. سر، سخت ترین ٹریفک قوانین کا نفاذ کا اعلان کر دیا ہے. شاید پہلے بھی یہ کیا گیا تھا. پہلے اور اب کے قوانین میں کیا فرق ہے، یہ بتا دیں. پہلے دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کے توسط سے میڈیا میں لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے بالکل ایمرجنٹ بیسس کے اوپر بالکل ری ویمپ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو. جس طرح سے سسٹم مینولی چل رہا تھا وہ بالکل اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ کراچی جو 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اور تقریباً 1 کروڑ کے قریب گاڑیوں پر مشتمل ہے، اس کو مینولی 5,000 بندے بالکل بھی مینج نہیں کر پا رہے تھے. تو ہم نے پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیپر لیس اور فیس لیس ای ٹکٹ سسٹم وہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ اسی مہینے کی اینڈ تک ہمارے جو ٹکٹس ہیں، خاص طور پہ جو ہم نے کچھ ایریاز سلیکٹ کیے ہیں اس پر لوگوں کو وائلیشن پر بھیجے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے سگنلنگ سسٹم ہے اس کے اندر بھی امپروومنٹ لے کر آ رہے ہیں. اور جو بڑی گاڑیاں ہیں، خاص طور پہ ڈمپرز، ٹینکرز، ٹریلرز، بسز، ٹرکس، ان میں ہم نے بہت ہی تیزی کے ساتھ ٹریکرز کا جو ہے نا مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. تقریباً 7,000 کے قریب گاڑیوں نے اپنے ٹریکرز لگوا لیے ہیں، ان کا کنٹرول ہمیں دے دیا ہے. تقریباً یہ 25,000 کے قریب اس طرح کی گاڑیاں ہیں جو مجھے امید ہے کہ ہم جس اسپیڈ سے اس پر کام کر رہے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دس منتھ we will be having about 80% or more heavy vehicles جن کا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا. تو اس پر بھی ان کو مانیٹر کریں گے. اسپیڈ اگر وہ اوور اسپیڈ کریں گے تو ان کو آٹومیٹیکلی سسٹم بیسڈ چلاننگ سسٹم ہوگا. تو آہستہ آہستہ جو روڈ کے اوپر پولیس آفیسرز گاڑیوں کو روک کر ٹکٹ ایشو کر رہے تھے. شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ بڑی گاڑیوں میں ڈیش کیم ہوں گے اور دیگر آپ نے چیزیں بتائیں، لیکن آپ نے یہ بھی چیز کہی تھی کہ کوشش یہ ہوگی کہ گاڑی جو بڑی گاڑیاں ہیں اس میں کچھ ایسے سائڈوں پہ سیف گارڈ لگائے جائیں کہ کوئی بائک سوار آ کر اس کے نیچے کچلا نہ جائے. تو ہم اگر آبزرو کریں تو ہمیں ایسا دکھ نہیں رہا سڑکوں پہ، عام مشاہدے میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے. دیکھیں، ہمارے پاس جو باڈی میکرز ہیں کراچی کے اندر ان کی تعداد ہارڈلی 50 اور 60 کے درمیان ہے اور وہ سارے کے سارے بکڈ ہیں. میرے پاس یہی شکایتیں آ رہی ہیں. اب چونکہ وہ کیپیسٹی ایشو تھا، پہلے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی. اب ہماری سختی ان کے اوپر ہے، چلاننگ ہو رہی ہے ان کی، تو وہ کیو اپ ہو گئے ہوئے ہیں.
تو اس وقت بھی تقریباً سارے باڈی میکرز کے اوپر ایک گاڑی کو تقریباً 7 سے 10 دن لگتے ہیں اپنے سیف گارڈز لگوانے میں اور اس کو جو ہے نا بلڈ ان کرنے میں. تو آپ اندازہ لگا لیں اگر 20 سے 25 ہزار گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں اور اگر ہم سیفلی کہیں کہ 80% کو یہ نہیں آلریڈی سہولت اور اس کو لگنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم فریم آپ بتا دیں کہ بھئی یہ ٹائم ہے، اس ٹائم تک ہم تمام گاڑیوں کو ایکوپ کر دیں. 3 مہینے انشاءاللہ 3 مہینوں سے اوپر نہیں جائے گا. ہم ڈیلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مہینے کے بعد فگرز لے رہے ہیں، یہ ڈیلی بیسس پر ہم فگرز اپڈیٹ کر رہے ہیں. شاہ صاحب، ابھی جو نئے قوانین جو انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 5,000 سے 5 لاکھ تک جرمانے عائد کیے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کراچی کے عوام میں اتنی سخت ہے کہ اتنے بھاری جرمانے برداشت کر لیے جائیں ان سے؟ اور اگر یہ بھاری جرمانے عوام نہیں برداشت کر پاتے، نہیں پے کر پاتے، تو پھر کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جرمانہ تو کوئی بھی خوشی سے نہیں دیتا، تھوڑا ہو یا بہت ہو. یہ یقیناً کوئی نہ کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس پر دینا پڑتا ہے. تو اگر کوئی سٹیزنز یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے وائلیشن نہیں کرنی تو جرمانہ جتنا بھی ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور پھر جرمانے کیوں رکھے جاتے ہیں دنیا میں؟ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. اگر آپ 400، 500، 1000 اور 1200 ابھی اس وقت یعنی کہ ہمارے جرمانے ہیں وہ یہی ہیں. 500 پہ ہیلمٹ کا، ٹینٹڈ گلاسز 1200 روپیہ، اوور اسپیڈنگ 1000 روپیہ. تو دے آر ناٹ ایکچولی ڈیٹرنگ دا پیپل. تو ہم نے جو ہے نا انٹرنیشنل اسٹڈی کیا ہے فائن سسٹم کو، اور وہ ایکچولی ڈیزائن ہی ان افورڈیبلٹی پر ہوتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں ہی نہ کہ ہم یہ کام کریں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے روڈوں پر پولیس کر کے تھک گئی ہے، یہ کالے شیشے اتارنا، نیلی بتیاں ہٹانا، فینسی نمبر پلیٹس، بوٹرز، سائرنز. لیکن اس کا چونکہ جرمانہ 1200 ہے تو لوگ افورڈ کر رہے ہیں، جاتے ہیں آگے سے اور پھر نہیں لگوا لیتے ہیں. تو اب اس کا ہم نے جرمانہ 1 لاکھ رکھا ہے، اور جو لوگ یہ بیچ رہے ہیں اس کا جرمانہ 5 لاکھ روپیہ ہے. لیکن جو آن لائن سروس ہے ظاہر ہے کیا ان کو ایک ہی بار جرمانہ ہوگا؟ لیٹ سے کہ ان کے ٹنٹڈ انہوں نے گلاس لگائے ہوئے ہیں، یا انہیں بار بار جرمانہ ہوگا؟ اور اس جرمانے کی آڑ میں یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگوں سے پھر وصولیاں کی جائیں گی، ان سے پیسے لیے جائیں گے اور ظاہر ایک نیا کرپشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو احتساب تو دونوں طرف ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ سسٹم کے تھرو چلان ہوں گے اور گھروں پر جائیں گے. اس میں فیس لیس، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس طرح کے جتنے بھی نئے ریجیم کے چلانز ہوں گے وہ تھرو ایویڈنس ہوں گے، کیمرے کے اوپر تصویر ہوگی آپ کی اور پھر آپ کو وہ بھیجے جائیں گے. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ جرمانے، دیکھیں اگر آپ وائلیشن گھڑی کریں گے تو آپ کو گھڑی وائلیشن پہ جرمانہ ہوگا. یہ تو آپ نے جو ہے نا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر یو ہیو ٹو بی اے لا ابائڈنگ ریسپانسبل سٹیزن اور لا وائلیٹر. شاہ صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل چنگچی رکشوں میں بھی دروازے لگائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کے اقدامات ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ جو ہے نا رائٹ سائڈ سے لوگ اترتے ہیں تو وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. کسی بھی گاڑی کا اگر دائیں طرف سے آپ اتریں گے تو وہ اوور ٹیکنگ اور جو روڈز ہوتے ہیں پر اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہم نے KRAD ٹیم ہماری انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیا کہ اگر ان کے دائیں طرف سے آپ دروازہ پرماننٹلی بند کر دیں گے تو پھر ایک تو روڈ پر کھڑے ہو کے ہر طرف سے سواری نہیں بٹھا سکیں گے، اور جب بھی کسی کو اتاریں گے تو وہ لیفٹ سائڈ سے اترے گا. تو یہ بھی ہم نے ان کو ٹائم فریم دیا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اوور نائٹ کوئی اس طرح کا کیوس کریٹ کر دیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں. تو وی آر گیون دیم ٹائم فریم، اور یہ 3 مہینے کا ٹائم فریم ہے، سب کے لیے ہے. آج کی اس انٹرویو کے توسط سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، اور ہم نے ویسے بھی ان تک بات پہنچائی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ بیکاز جو ہماری سیفٹی ہے وہ فرسٹ ہے، نہ کہ سہولت. ابھی تک جو ٹریفک کے لیے نئے رولز بنائے گئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ٹائم لگے گا پوری طریقے سے امپلیمنٹیشن میں، لیکن ابھی تک رزلٹ سامنے آیا ہے؟ کیا آپ کو ٹریفک میں کچھ بہتری نظر آئی ہے؟ جو ٹریفک رولز ہے یا حادثات جو ہو رہے تھے وہ کم ہوئے؟ کیا اسٹیٹس ہیں؟ دیکھیں، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیف گارڈز سب گاڑیوں میں نہیں لگے ہیں، ان کو ٹائم لگے گا، 3 مہینے کم از کم لگ جائے گا، بلکہ میکسیمم 3 مہینے. اس کے علاوہ ٹریکرز آلموسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 1/3 گاڑیوں نے لگوا کے کنٹرول میں دے دیا ہے. تو اگر 1 مہینے میں 1/3 لگا سکتے ہیں تو باقی جو 2/3 ہے وہ بھی 1 مہینے یا 1.5 میں وہ بھی ہمیں مل جائے گا. تو کنٹرول ہمارا آ جائے گا اوور اسپیڈنگ کے اوپر. تو پھر کیمرے لگ رہے ہیں گاڑیوں کے اندر جو کہ ان کے ڈرائیور کے بیہیویئر کو مانیٹر کریں گے.
پھر ہمارے جو سبسٹنس ابیوز ہے، ڈوپ ٹیسٹ ہیں، ان کی SOP گراؤنڈ پہ آ گئی ہے. اسی ہفتے سے ہم ڈوپ ٹیسٹ شروع کر دیں گے ڈرائیورز کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ اگر واقعی نشہ کر کے گاڑی چلا رہے ہیں دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. تو ہم سمپلی ان کے چالان کریں گے، گرفتاریاں ہوں گی، یہ لوگ جیل میں جائیں گے. دے کین ناٹ پلے ود سیوک لائف. روڈ کے اوپر اس طرح سے گاڑیاں نہیں چلا سکتے. تو دیکھیں اس میں ٹائم تو لگے گا، لیکن میں اگر سر دست بات کروں ایکسیڈنٹس کی پرسنٹیج کا، تو پچھلے 5 ماہ میں جو ہمارے کم سے کم ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کسی ایک مہینے میں، وہ پچھلا مہینہ تھا. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایک دم سے اسی وجوہات کی بنیاد پہ ہو گئے ہوں، لیکن اس کا امپیکٹ ضرور ہے. اور ہمیں یہ امید ہے کہ نیکسٹ فیو منتھ میں جب یہ سارے ہمارے پریکاشنز ان پلیس ہوں گے اور ہمارے جو کنٹرول میکینزم جو ہیں وہ بھی ان پلیس ہوں گے، تو یہ بالکل مارک آئے گی اس کے اندر. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے DIG ٹریفک. اور زبردست طریقے سے ظاہر کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد جتنا ہوگا اتنا ہی عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے گا. اور ٹریفک قوانین دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں ان پر بڑی سختی سے عمل درآمد کروایا جاتا ہے، اس لیے فائن اور جرمانے لگائے جاتے ہیں، اس لیے لوگ اپنے آپ کو وہاں پر سیف بھی محسوس کرتے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ جتنی جلدی ایگزیکیوشن ہو، امپلیمنٹیشن ہو، اتنی جلدی ہمارے فائدہ ہوگا. اس کا میسج آپ نے دیکھ لیا. اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے. اور بڑے زبردست اس وقت جو میچز ہو رہے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو حیران کن ایک تو اننگز جاری ہے، دوسرے نتائج بھی بڑے حیران کن آ رہے ہیں. سو ویسے یہ جو کل میچ ہوا، یہ ایک طریقے کی کہتے ہیں نا، جو ملتان سلطان کی پرفارمنس ہے اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے. کل یہی ہوا، پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان کی جو شکستیں ہیں ان کی سٹریک جاری ہے. 7 وکٹوں سے ہارے ہی اپنا میچ، اور ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کی. اور پھر ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو کارکردگی تھی وہ بہت بری رہی، کوئی بھی بیٹر جم کر نہیں کھیل سکا. اور پوری ٹیم جس نے مجموعی طور پر، یعنی کہ ایک کھلاڑی اگر اچھا کھیلے کسی دن تو وہ سینچری سکور کر لیتا ہے، لیکن کل پوری ملتان سلطان کی ٹیم نے 108 رنز بنائے اور پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی. اب ہم کچھ بتا دیتے ہیں جو ذرا نمایاں اس میں کچھ بیٹر رہے. شاہ ہوپ نے 23، طیب طاہر نے 22، رضوان نے 17 رنز بنائے. اور پھر پشاور نے کہتے ہیں نا آ کر جس طریقے سے میچ جیتا. لیکن پہلے دیکھتے ہیں ذرا ملتان سلطان کیسے کھیلی اور ان کی وکٹیں کیسے گری. جسٹ اے پیس آف کیک. یس، 109 رنز کا آسان ہدف پشاور کے لیے کسی موقع پر مشکل نہیں نظر آیا ہمیں. 13ویں اوورز میں ہم نے دیکھا کہ 3 وکٹوں کے نقصان پر یہ جو ہدف تھا وہ حاصل کر لیا پشاور نے. اور سائم ایوب 1 رن کی کمی سے 50 مکمل نہیں کر سکے. سائم ایوب کل فارم میں نظر آئے تھے ہمیں. انہوں نے 33 گیندوں پر 49 اور میکس برائنٹ نے 20 گیندوں پر 38 رنز بنائے. لیکن بابر جو ہیں، بابر نے اس سے پہلے والے میچ میں کھیلا تھا، ان کے رنز اچھے تھے، لیکن کل کے میچ میں کوئی خاص پرفارمنس نہیں دکھا سکے. تو ذرا دیکھتے ہیں جی پشاور نے کیسے بیٹنگ کی اور جیتا کیسے میچ. تو یوں بآسانی 13ویں اوور میں یہ میچ جیت لیا. اور اس کے بعد آج ہم بتا دیں، آج تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ آج PSL میں آرام کا دن ہے. کل ہوگا راولپنڈی میں مقابلہ کس کے درمیان؟ اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیم ہے. اچھا، اسلام آباد پہ بھی اس وقت کافی برا ٹائم چل رہا ہے اور وہ حیران کن طور پہ بڑا زبردست انہوں نے سٹارٹ لیا تھا، لیکن اب وہ اپنے میچز ہار. پوائنٹس ٹیبل کی اگر ہم بات کر لیں تو جناب پوائنٹس ٹیبل پر جو 11واں پوائنٹ ہے وہ ہے کوئٹہ، 11 پوائنٹ پر ہے. اور اسلام آباد 11 پوائنٹس کے ساتھ پہلے پر آ گئی ہے کوئٹہ. اسلام آباد 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. کراچی کے 10 پوائنٹس ہیں اور تیسرا نمبر ہے، جبکہ لاہور کا 9 پوائنٹس کے ساتھ چوتھا نمبر ہے. یہ جناب پوائنٹس ٹیبل کی سچویشن ہے. اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں ICC کی تو یہ آپ پوائنٹس ٹیبل دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر. اب ہم بات کرتے ہیں جی ICC کی. تو ICC کی سالانہ ٹیم ریٹنگ جاری کر دی گئی ہے. پاکستان کو مسلسل خراب ترین کارکردگی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اور شکستوں کے بھنور میں پھنسی قومی ٹیم تاریخی تنزلی کے بعد T20 میں 8ویں نمبر پر چلی گئی. کیوں؟ ظاہر ہے جب ہم نے جو میچز کھیلے ابھی تو PSL کی وجہ سے لوگ بھول گئے. ہماری بڑی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری کارکردگی ہے جس کی بدولت یہ تنزلی ہوئی ہے. اب جب ہم 8ویں نمبر پر چلے ہی گئے ہیں تو ون ڈے کا بھی بتا دیتے ہیں کہ ون ڈے اور ٹیسٹ میں سری لنکا سے بھی نیچے پوزیشن پر آ گئے. اور T20 کی جو سالانہ یہ رینکنگ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں قومی ٹیم جو ہے ہماری، اس نے صرف بنگلہ دیش اور افغانستان سے بہتر کھیلا. صرف بنگلہ دیش اور افغانستان سے، لیکن ان سے بھی 3 اور 5 پوائنٹس کا ہی صرف فرق ہے. اور ون ڈے کی جو سالانہ رینکنگ ہے اس میں پاکستان کا 5واں،
ٹیسٹ رینکنگ میں 7واں نمبر ہے. اب جب یہ حالات ہیں چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا پی ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. اب یہ دیکھیں، مجھے بتائیے کہ ملتان سلطان گو کہ بڑا ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے اچھی ٹیم رہی ہے، فائنل میں بھی پہنچی ہے، 10 سیزن انہوں نے کھیلے ہیں، لیکن یہ سیزن تو بڑا بیڈ ان کے لیے ثابت ہوا ہے. سو مسئلہ کہاں نظر آ رہا ہے ٹیم میں؟ سلام، پہلے تو گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو. اور ملتان سلطان نے اس پورے سیزن میں کافی مایوس کیا. وہ اپنی پراپر کمبینیشن نہیں بنا سکے. ان کے جو اوورسیز پلیئر تھے خصوصاً کرس جارڈن اور ڈیوڈ ولیمز، وہ کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے سکے. پھر وہ آسٹریلین ایشٹن ٹرنر کو لے کے آیا. وہ بہت ہی اچھے پلیئر تھے ایک زمانے میں، لیکن اب ان کی کارکردگی اور آسٹریلیا کے لیے بھی وہ نہیں کھیلتے تو اتنی اچھی نہیں ہے، تو ایشٹن ٹرنر بھی نہیں چلے. اور اوور آل ملتان سلطان کو اس سیزن میں کافی پرابلم رہے. اور جب وہ شروع سے ہی کمبینیشن نہیں بنا سکے، پھر پہلا ہی میچ وہ ایسے ہارے 234 رنز کر کے 235 کا ہدف دیا اور کراچی کنگز نے انہیں ہرایا. کوئی رضوان نے یہی کہا، ان کے جو کپتان ہے محمد رضوان، کہ ہم اس میچ کے بعد ہی نہیں سمجھ سکے. حالانکہ اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے، اچھے پلیئر ہوتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا ایک دھچکا ہوتا ہے، اس سے ریکور کرنا چاہیے. ظاہر ہے 9 میچ ہوتے ہیں، پہلے میچ کی بنیاد پر اگر پورا سیزن خراب کھیل لیں تو بہت خراب بات ہوتی ہے. لیکن ملتان سلطان اس پورے سیزن میں نہ تو ریکور کر سکی اور نہ ہی امپریس کر سکی. لیکن شاہد بھائی کل کے میچ کی اگر بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنس ٹیم جو ہے ملتان سلطان جب وہ پلے آف سے باہر ہو گئی ہے تو جو کھلاڑی تھے وہ بھی غیر سنجیدہ تھے، نان سیریس کھیل رہے تھے، کیونکہ شائقین کرکٹ بڑے مایوس ہوئے کل ملتان سلطان کی پرفارمنس سے؟ بالکل مایوس ہوئے ہوں گے، اور خصوصاً ملتان کے فینس جو اتنا اون کرتے ہیں اس ٹیم کو. ٹھیک ہے آپ پلے آف سے باہر ہو گئے، لیکن آپ اپنے شائقین کے لیے کھیلیں، اپنے پریسٹیج کے لیے کھیلیں، اپنے نام کے لیے کھیلیں. لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا کل ملتان سلطان کے اس کھیل میں. اور وہ پلیئرز جن کا پاکستان کے لیے چانس بنتا ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلیں، جیسے یاسر خان کی سب تعریف کر رہے تھے، انہوں نے بھی کل امپریس نہیں کیا. پھر طیب طاہر کو صرف دوسرا میچ ملا تھا، انہیں ایک میچ ملا تھا اس سے پہلے لاہور قلندرز کے خلاف، اور اس میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی تھی. طیب طاہر پاکستان کی ٹیم میں شامل تھے ابھی نیوزی لینڈ کے دورے پر. کم از کم اس موقع پر وہ دیر تک کریز پر کھڑے ہو کے 50-60 رن بناتے اور بتاتے اپنی مینجمنٹ کو کہ آپ نے جو مجھے نہیں کھلایا میں اپنا ٹیلنٹ ثابت کرتا ہوں. لیکن ایسی کوئی بات ملتان سلطان کے کسی بھی پلیئر میں نظر نہیں. اچھا شاہد صاحب، بابر کی بات کریں، اسکور بھی کم تھا اور ظاہر ہے ایک اچھی پوزیشن میں ٹیم تھی، پورا موقع تھا فارم بحال کرنے کا، اچھی بیٹنگ کرنے کا، لیکن ہمیں بابر یہاں ناکام نظر آئے. تو ان کی اننگز میں ہم تسلسل نہیں دیکھ رہے، غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک میچ میں 50 انہوں نے کیا پچھلے میچ میں، لیکن اتنی کوئی خاص اننگز نہیں. شروع میں وہ کافی اسٹرگل کر رہے تھے. ایک بار پھر وہ اندر آتی ہوئی گیند پر ان کمنگ ڈیلیوری کے اوپر ینگسٹر ہے شاہد عزیز، اس کی گیند پر بولڈ ہو گئے وہ. یہ بابر اعظم کا کافی دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے، ان کمنگ ڈیلیوریز، لیفٹ آرم اسپنر، لیفٹ آرم فاسٹ بولر. تو ان کو کسی اچھے کوچ کی، اچھے موٹیویٹر کی ضرورت ہے، اور ان کے ڈگ آؤٹ میں موجود ہیں انضمام الحق سے وہ بات کریں، یقیناً کی ہوگی، لیکن کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی. اور شائقین جیسے خود بابر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے دیکھنے آتے ہیں جب پورا گراؤنڈ بابر کہتا ہے تو مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو انہیں کراؤڈ کے لیے اپنے آپ کو بابر کو جلدی امپروو کرنا پڑے. شاہد بھائی، ایونٹ کی صورتحال اب تک کافی کلیئر ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں پلے آف کے لیے کون سی 4 ٹیمیں اب کوالیفائی کرے گی؟ دیکھیے 2 ٹیمیں اب جو شروع میں بہت اچھی نظر آ رہی تھی، لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائیٹڈ، دونوں مشکل میں نظر آ رہی ہیں. تیسری ٹیم جو پشاور ہے، اس کے پاس ابھی 2 میچ ہیں. تو ایک تو میچ ہے جمعرات کے دن کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا، وہ بڑا ایک کروشل میچ ہو جائے گا. کراچی کنگز کو وہ میچ جیتنا ہوگا تاکہ پلے آف کی ٹاپ 2 ٹیموں میں آ جائے. زلمی بھی اپنا میچ جیتنے کی کوشش کرے گی، اس لیے کہ اسے ابھی 6 پوائنٹ سے 8 پوائنٹ میں آنا ہے. اسی طرح ان کا پھر سیٹرڈے کو جو میچ ہے لاہور قلندر سے، وہ بڑا کروشل ہو جائے گا. لاہور نے جو میچ کراچی سے ہارا ہے وہ انہیں بڑی اس کی قیمت چکانی پڑے. اور شاہد صاحب، جو آئی سی سی نے رینکنگ جاری کیا، اب ایسا تو ہونا ہی تھا، جب کہتے ہیں نا اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہے، اسی طرح شاید میں کچھ الٹا بول گئی، لیکن یہی ہوتا ہے. اب T20 میں ہماری ٹیم 8ویں نمبر پہ بتائی جا رہی ہے، ون ڈے ٹیسٹ میں تو سری لنکا سے بھی نیچے ہیں، اور یہ صرف T20 میں بنگلہ دیش اور افغانستان سے بہتر ہے. تو اب ہم اس سفر کو نئے سرے سے پھر شروع کریں، اپنی ٹیم کی رینکنگ بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو شاہد صاحب.
करना पड़ेगा। ये दरअसल रैंकिंग होती है सालाना अपडेट। वैसे तो वो हर महीने पर रैंकिंग इशू करते हैं आईसीसी वाले, लेकिन ये सालाना अपडेट होती है। इसमें जो आपके पिछले 2 साल के जो 2023 और 2024 के जो आपके रिकॉर्ड होते हैं वो 50% लिए जाते हैं, और जो लास्ट ईयर का आपका होता है वो 100% लिए जाते हैं। तो जो आखिरी साल की 100% ली गई तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही बुरी थी। तो सालाना अपडेट की वजह से पाकिस्तान 7 से 8वें नंबर पर चली गई, और अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी इम्प्रूव नहीं होगी तो ये पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। 2024 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी थी, राउंड में हार गए, 2 अहम मैच अमेरिका से और इंडिया से हारे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सका है। लेकिन अगर इस तरह रैंकिंग खराब होती रही तो फिर आइंदा वर्ल्ड कप के लिए भी मसला हो जाए। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी बराए खेल, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। जी, ब्रेक जाएंगे, के ब्रेक बाद पे वापस आते हैं। स्टे विद अस। बैक वंस अगेन। और सेहत आमा के मसाइल बहुत होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपने शो में उससे मुतालिक ज़रूर आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो आज दमा के मर्ज से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए दिन मनाया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी जो सांस की नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं और मरीज को काफ़ी मुश्किलात होती हैं सांस लेने में। अब क्या होता है कि फिर अक्सर और बेशतर हम देखता है सूजन का भी शिकार हो जाती हैं। तो ये मसला बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी होता है, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि ये इस सीज़न में भी हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है और पॉलन की वजह से भी बहुत ज़्यादा दमे के मरीज इसका मसाइल का सामना करते हैं। करना पड़े। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ये डस्ट से भी ट्रिगर हो सकता है आपका इस्तेमाल। तो रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर की जानिब से कि आप अपना इनहेलर अपने साथ रखें क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जहाँ पर हम दमे की बात करें, आज दमे के हवाले से हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ पर एक और भी फेफड़ों की बीमारी है जिसको जो सिर्फ दमा नहीं है बल्कि आजकल तो कबूतरों से वो फैल रही है। अच्छा, वो है क्या? कबूतर से फैलने वाली बीमारी है और कबूतर के परों और फुजले के ज़रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। ये ज़रात एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं। इस बीमारी से मुतासरा मरीजों को स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन या फेफड़ों की पेवनकारी की जरूरत भी पड़ सकती है। और ये जो कबूतर हैं ये सिर्फ जंगली कबूतर नहीं है, ये पेट कबूतर भी हैं जो आप लोगों ने घरों में रखे। अच्छा, बड़े अलार्मिंग नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बेशतर लोगों ने इसको पालते भी हैं कबूतर, और उन्होंने अपने घरों में छत पे और सवाब का जरिया भी समझते हैं कि हम पानी रख दें, दाना रख दें इनके लिए, लेकिन वो जिस तादाद में आ रहे हैं, उनकी बैल्कनी पर आ रहे हैं, तो वो फिर जहर है उसका शिकार भी हो रहे हैं। तो चलें जी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। प्लूमोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जावेद साहब, डॉक्टर जावेद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम जरा दमे से मुतालिक सवाल कर लेते हैं। तो क्या अलामात होती हैं, क्यों होता है, और इस गर्मियों में भी, इस सीजन में भी ज्यादा तकलीफ होती है दमे के मरीजों को? देखिए, बेसिकली दमा जो है वो एक सांस के नालियों की बीमारी है जिसके अंदर सांस की नालियां ज़रूरत से ज़्यादा हसास होती हैं। जैसे आपके इल्म में है कि कभी खाना खा रहे हैं, ज़रा सा भी सालन सांस की नाली में चला जाए तो एकदम खांसी आने लगती है, एकदम चोकिंग करने लगता है इंसान। तो जो दमे के मरीज़ होते हैं वो जेनेटिकली जीन्स इनहेरिट करते हैं और फिर इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से ये दमा पैदा होता है। और इस एनवायरनमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो कारपेट्स होते हैं उसके अंदर एक छोटे कीड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं हाउस डस्ट माइट, जो नजर नहीं आते। उनके यूरिन और फेसेस डस्ट से मिक्स होकर जब हवा में उड़ते हैं तो वो आप इनहेल करते हैं। सिगरेट का धुआं जो है, अक्सर हमारे घरों के अंदर माँ बाप, दादा, नाना नानी सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे इनहेल कर रहे होते हैं तो उससे दमा होता है। फिर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो हैं आजकल हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं, स्प्रेज यूज़ करते हैं, तो उन सब से जब हमारी सांस के नालियों में जाते हैं तो उससे नालियाँ तंग हो जाती हैं। जब तंग हो जाती हैं, सांस फूलता है, खांसी आती है और आपको बाज़ औक़ात इससे डेथ भी होती है। कुछ एयर फ्रेशनर भी ऐसे ही होते हैं, परफ्यूम से भी ट्रिगर हो जाते हैं, जी से भी ट्रिगर होते हैं, कई लोग होते हैं। और सर ऐसा फील होता है कि जैसे आप सांस लेने की गुंजाइश नहीं है आपके फेफड़ों में, सांस शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये मुझे थोड़ा शॉर्टली बता दीजिएगा कि किस उम्र के अफराद ज्यादा शिकार होते हैं दमे का? देखिए, दमे के लिए कोई उम्र की कैद नहीं, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। ज्यादातर जो दमा होता है ये आमतौर पे टीन एज के अंदर शुरू होता है और फिर ये किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकता है। एक चीज बताइए, जो हम ये बात कर रहे हैं कबूतर परिंदों से जो फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
کیا وجوہات ہیں ذرا بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں. جی دیکھیے، میں پچھلے 25 سال سے آکلینڈ یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں، اور میں نے جب شروع میں آیا تھا انگلینڈ سے، تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ہماری کلینک پہ کوئی مریض نہیں ہوتا تھا اس کبوتر کی ریلیٹڈ بیماری کا. آج ہر کلینک میں ہمارے پاس 4 سے 5 مریض ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہائپر سینسٹیوٹی نیمونائٹس. کبوتر کا ایک ایسا بڑھتا ہوا رجحان ہے، یہ ایک مشہور کر دیا گیا ہے کہ اگر کبوتر کو آپ کھانا ڈالیں گے تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. روڈ کے ہر کارنر کے اوپر لوگ کھانا ڈال رہے ہیں، کبوتر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کبوتر اور جتنے پرندے ہیں ان کے رزق کا اہتمام اللہ خود کرتا ہے، ہمیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں. دیکھیے کوئی کبوتر بھی جو ہے کبھی اپنا کھانا اسٹور نہیں کرتا، پرندوں کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے. جی ہاں، تو ہمیں کھانا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کھانا ہم ڈالتے ہیں اس سے پرندوں کی زیادہ پیدا ہوتے ہیں، زیادہ افزائش ہوتی ہے، اور اس سے پھیپھڑے کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے خوراک کا، اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل ایک اور رجحان بھی ڈیولپ ہے، شوقین لوگ جو ہیں وہ کبوتر بازی اور کبوتر رکھتے ہیں، پالتے ہیں. بڑے بڑے کیجز ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اوپر چھتوں پہ لگے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کبوتر، یا وہاں پر بھی اس بیماری کی افزائش ہوتی ہے. بالکل، دیکھیے جو لوگ کبوتر پالتے ہیں تو ان میں تو زیادہ رسک ہوتا ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں بھی اگر کبوتر ہیں تو ہوا کے ذریعے ان کی جو ڈراپنگز ہیں، ان کے جو الرجنس ہیں، وہ گھروں کے اندر آ جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اسپلٹ اے سیز ہیں، ان کے اے سیز کے اوپر جو ہیں وہ کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اے سیز آن ہوتے ہیں، وہاں کے جو ہے ایگزاسٹ میں نیسٹ ہوتا ہے. جی بالکل، کچن کے ایگزاسٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو الرجنس ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں گھریلو خواتین ہوتی ہیں، یہ کبھی انہوں نے سگریٹ نہیں پی، کبھی شیشہ نہیں پیا، کبھی ویپنگ نہیں کی، لیکن وہ آتی ہیں پھر سانس پھول رہی ہے. اور ایون کہ یہ آپ کا جو ماحول ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. ظاہر آپ نے کہا کہ جو فضلہ ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کی گھر کی چھت، آپ کی بیلکنی وہ بھی خراب ہوتی ہے، تو یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. تو خدارا ان چیزوں کا آپ غور کریں کہ آپ کی صحت کے لیے کیا بہتر ہے. آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے بھی ہیں، لیکن اپنے گھروں پر اس طریقے سے اور کچھ ایسی چیزیں جنہیں کر کے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی اس سے ہم کس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے وہ، انہوں نے اپنی مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے. جو مچھلی کو دریاؤں کے، سمندروں کے اندر گہرائیوں میں رزق دے سکتا ہے، چونٹیوں کو رزق دے سکتا ہے، تو وہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اس نے تمام مخلوق کے رزق کا بندوبست کیا ہے. میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ صرف 5ویں 6ٹھے فلور پہ کوئی بندہ رہ رہا ہے، اس نے اپنی بالکنی میں بندوبست کیا ہے کبوتروں کے کھانے کا، نیچے جو جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سب برباد. جی سب برباد. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل بالکل. تو کس طریقے سے کیا بچہ کس طرح جائے ان چیزوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ایک تو ہم نے بات نہیں کی، ایک تو یہ کہ ہماری جو ایئر کوالٹی ہے کراچی کی خاص طور پہ اور میجر شہروں کی، یعنی پاکستان کے جو جتنے بڑے شہر ہیں، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، راول پنڈی، پشاور، کوئٹہ، دے آر انکلوڈیڈ ان دی ٹاپ 5 موسٹ پولوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ. تو ہمیں انوائرمنٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت کراچی فار ایگزامپل ہر جگہ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، ڈسٹ اڑ رہی ہے، لوگ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ہمارا بہت خراب ہے. آپ کی جو ایک کہتے ہیں نا لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے بیکاز آف دیز فیکٹرز. ایئر کوالٹی، پور ایئر کوالٹی سے نہ صرف ہمارے پھیپھڑے کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہوتا ہے. اور کلیئرلی ہمارے ایک ریسرچرز ہیں پروفیسر ظفر، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اور انہوں نے کلیئرلی پروف کیا تھا کہ جو ہماری جو ایئر کوالٹی پور ہوتی ہے، ہاسپٹل ایڈمیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. انہوں نے مانیٹر لگائے تھے شہر میں مختلف جگہوں کے اوپر، اس پہ میجر کیا تھا اور دیکھا تھا جیسے ہی ایئر کوالٹی آپ کی خراب، ایڈمیشن ریٹ بڑھ گیا. تو سر یہ پرندوں کے فیدر سے، ان کے ویسٹ سے اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ دمے کے اندر انکریز ہوا ہے کیسز کا؟ بالکل، دیکھیے دمے کے اندر کیسز ہوا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10% بچے ہمارے یہاں اور تقریباً 8% ایڈلٹس کو جو ہے نا یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری بڑھ رہی ہے. اور جیسے کہ ایئر کوالٹی کی وجہ سے، پرندوں کی وجہ سے، مختلف جو کیمیکلز، آپ دیکھیں اب سے کوئی 30-40 سال پہلے لوگوں کی زندگی سادہ ہوتی تھی، نہ اتنے صوفہ سیٹ ہوتے تھے گھر میں، نہ کارپیٹس ہوتے تھے، نہ جو ہے نا مختلف ماسکیٹو ریپیلنٹ ہوتے تھے، فرش کو صاف کرنے کے لیے کیمیکلز نہیں ہوتے تھے. اب اتنے زیادہ کیمیکلز ہم استعمال کر رہے ہیں، دے آر آل مین میڈ، دے آر آرٹیفیشل ہے. وہ انسانی جو صحت ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہیں اور اس سے دمے کے انسیڈنس بڑھ رہا ہے. جو کبوتر والی ہم بات کر رہے ہیں ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ اس مرض کا شکار ہے تو وہ اس وجہ سے بھی بالکل. کل میرے پاس کلینک میں خاتون تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ 6 مہینے سے بیچاری شارٹ آف بریتھ ہیں. میرے پاس آئی، میں نے ان کی آکسیجن سیچوریشن میجر کی تو ان کی صرف 92 تھی. جب میں نے ان کو واک کرایا
तो ये ड्रॉप टू 83। नॉर्मल लोगों में ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप नहीं होना चाहिए वॉक के ऊपर, तो शी वाज अनएबल टू वॉक। लोग वो समझ रही थी हार्ट का मसला हो गया, लेकिन टर्न आउट जब उनका सीटी स्कैन कराया तो पता चला फेफड़े की पूरी सोजिश। तो सर अभी जिस तरह से कबूतर वाली बीमारी है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेजियस है? नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेजियस कबूतर से ही आपको फैलेगी। अच्छा, और जी अब ये बता दें कि हाउ टू कंट्रोल इट। देखिए, कंट्रोल तो ये आवाम का बहुत जरूरी रोल है कि इसमें कबूतरों को खाना ना डालें, ठीक है। लोग अपने अपने डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर जिन्होंने कबूतर पाले हुए हैं, घरों के ऊपर, फ्लैट्स के अंदर, प्लीज खुदा के वास्ते रहम करें अपने इर्द गिर्द। देखिए, आपकी जात से किसी को नुकसान अगर पहुंचता है तो इसका गुनाह होता है। कोई तो कबूतर का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी वजह से 3-4 मरीजों को दमा हो रहा है, या उनको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जिसे हम कहते हैं, बर्ड फैंसी डिजीज, तो उसकी वजह से उसका गुनाह जो होगा उस शख्स के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह अपने हकूक माफ कर सकता है, लेकिन बंदों को अगर के हकूक जो हैं, एक पड़ोसी का हकूक होते हैं। आप पड़ोस के अंदर आप अगर दमा फैला रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा। आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंच रही है, जैसे कि उसका जो फजला है वो आपकी किसी की गाड़ी पे गिर रहा है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसा ना करें। अच्छे शहरी और अच्छे पड़ोसी होने का सबूत जरूर है। ये सोचें कि आप अपने घर में कबूतरों को दाना डाल के सवाब कमा रहे हैं और साथ वाले आपको बदुआएं दे रहे हैं। सही। तो सर इस वाले से ये भी बताइएगा कि जो नॉर्मल जो पेट्स हैं, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, तोते हो गए, इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है? बिल्कुल। देखिए, दमे के लिए जो है ना, मरीजों के लिए हम बिल्कुल कहते हैं कि एक तो कारपेट्स घरों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, घरों के अंदर जो लोग बाज़ औक़ात होता है बिल्ली के साथ बच्चा सो रहा है, डॉग्स जो है घर के अंदर आ रहे होते हैं, तो इन सब के जो बाल होते हैं उनसे जो प्रोटीन रिलीज होती है उससे एलर्जी होती है। तो क्लियरली डॉग्स का भी रोल है इसके अंदर, और कैट्स का भी है, तो अवॉइड करना चाहिए। और खासतौर पर कुछ लोग तोते जो कमरों के अंदर रखते हैं, तो वो उससे भी जो है ना ये दमे का इंसिडेंस बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये मसला है, तब भी उन्हें जो है वो पेट्स चाहिए। ये तो है, मगर लोगों को समझना चाहिए कि भाई अपनी सेहत ज्यादा कीमती है या पेट्स। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद साहब। भाई आप लोग ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और साथ में दूसरों का भी ख्याल रखें। और वही बात जो बार बार डॉक्टर साहब भी रिपीट कर रहे थे कि कितनी जानलेवा आपके लिए हो सकती है दमे के आप मरीज बन जाएं। फिर दूसरा, आपकी एनवायरनमेंट में इतनी पॉल्यूशन है, किस किस चीज से बचेंगे। तो आप अपने लिए खुद ऐसा सामान ना करें जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बहुत जल्दी मैंने वेलकम कर दिया, वेट भी नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। खबर ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की शानदार कारकर्दगी सामने आ रही है। सिर्फ 50 दिन का ही ये नंबर हमारे सामने आया कि 50 दिन में क्रिप्टो की दुनिया में पाकिस्तान को एक तरीके से नुमाया मकाम मिला। और इसी हवाले से भी बता दें कि पीसीसी जामे और मौसर इक़दामात करते हुए 1.5 माह के मुख्तसर वक्त में आलमी क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। और वफाकी वजीर खजाना कहते हैं कि रवां साल 14 मार्च को इस कौंसिल का क़याम अमल में आया और चंद रोज में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज फाइनेंस के बानी चोंग बेन जाओ को बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया गया है। चलिए, जहां पे हम क्रिप्टो की बात करें वहां पे आपको ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 60 साल जी, 7 नहीं 60। गुज़िश्ता माह अप्रैल में सालाना महंगाई कम होकर सिर्फ 0.28% रह गई, जो मार्च में 0.7% पर थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक ये मुसलसल अब 6ठा महीना है जिसमें महंगाई में कमी हुई है और खुराक, मशरूबात, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी बिल समेत मुतादिद शोबों की कीमतों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि एक शरह ये भी हो जो बताए कि जी लोगों की क़ुव्वत खरीद जो है ना 60 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लोगों की सैलरीज बढ़ने की शरह भी जो है ना वो 60 साल की बुलंद तरीन भाई मेरे लिए तो तब ये शरह ये इन्फ्लेशन कम होगी जब पीटीए हटेगा। प्लीज पीटीए हटाएं कोई फोन्स के ऊपर से जो इतना ज्यादा लगा। साइम के अपने ही निराले अलग दुनिया से मसाइल हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अच्छा जी, अब मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के जो इक़दाम हैं उसके मस्बत नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी बताया साइम ने कि महंगाई में मुसलसल कमी है, मुआशी अशारियों में बेहतरी आ रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी, जिसके बाद पॉलिसी रेट 12 से कम होकर 11% पर आ गया है। और ये तमाम तो सूरत हाल है। अच्छा, शरह सूद की जो कहते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी ने ज़राई पॉलिसी में एहतियात जारी रखने पर जोर दिया है और माशी बहाली के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त और इसकी इस्लाहात पर जरूरत पर जोर दिया है। फिर इस सब सूरत हाल पर तमाम मामलात पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
बात करने के लिए माहिर मुआशियात मोहम्मद सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। सर, इस वक्त मुल्क के मजमूई मुआशी अशारियों की अगर बात की जाए तो आप किस तरह देखते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ओवरऑल अगर इकोनॉमिक सिचुएशन अगर हम पिछले 1-2 साल के तनाजुर में देखें तो काफी बेहतरी है, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, या फिर हम कह देंगे ग्रेजुअल रिकवरी है। मगर जो एक खुशहाली होती है या जो हमारा ट्रेंड था 2018 तक, अगर उसको मद्देनजर रखें तो हम अभी भी लैग कर रहे हैं in terms of economic growth, in terms of employment and in terms of overall purchasing power. तो अब ये सब डिपेंड करता है कि आप कब से देखते हैं। नॉर्मली देखा जाता है पिछले साल से, तो पिछले साल के मुकाबले में तो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी के इशारे नजर आ रहे हैं। सुहेल साहब, अभी जो हालिया जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें शरह सूद में कमी हुई है, तब आपको लगता है कि जो निजी शोबा है सरमायाकारी में इसमें इजाफा होगा? बज़ाहिर अभी से नहीं, 2-3 माह से हम जो कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर, उसमें बेहतरी नजर आ रही है, जिसमें लोग ज्यादा क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, जिसमें मोटरसाइकिल की पैदावार बढ़ रही है, जिसमें ओवरऑल गाड़ियों की खरीद फरोख्त बढ़ रही है, जो सीमेंट के सेल्स हैं या डीजल पेट्रोल की सेल्स हैं जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, वो ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। और ये जो कल फैसला किया है स्टेट बैंक ने, जो तवक्कुआत के बरक्स था, क्योंकि जो बॉर्डर पे हालात हैं और जो IMF की मीटिंग होनी है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद तब्दीली ना आए, मगर 1% कम कर देना ये शो करता है कि सेंट्रल बैंक कॉन्फिडेंट है, और इससे भी मजीद जो है बैंक बोरोइंग सस्ती होगी, लोग जो अपने कारोबार में एक्सपेंशन कर रहे थे उसमें उनको फायदा होगा, और जो एक आम आदमी का परचेजिंग पावर है उसमें भी थोड़ी बेहतरी आएगी। अच्छा सुहेल साहब, ये बताएं ना कि महंगाई बढ़ने की शरह में अब मुसलसल कमी देखी जा रही है, और अब ये गुज़िश्ता 60 साल की अगर हम बात की जाए तो 60 साल में कम तरीन सतह पर है महंगाई इस वक्त। हुकूमती इक़दाम और पॉलिसी आपको लगता है कि दुरुस्त समत में जा रहे हैं, और उनमें क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, ये नंबर सही है, और मगर अब ये भी देखें कि 1 साल पहले जब हम 38% थे तो वो भी कोई मल्टी ईयर हाई था। तो जब एक चीज 100 रुपए की 140 हो जाती है तो फिर 140 से फिर वो 180 नहीं होती है। तो एक तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टर्म में या फाइनेंस टर्म में ये हाई बेस इफेक्ट है। दूसरा, बिल्कुल हुकूमत ने जो टाइटनिंग की है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, फिर हुकूमत ने जो टैक्सेस बढ़ाए और हुकूमत ने अपने खर्चे कम किए, उससे भी महंगाई की शरह में कमी हुई है। और तीसरा फैक्टर शायद एक एक्सटर्नल है, यानी हुकूमत की उसमें कोई रोल नहीं है, कि ये जब से अमेरिका में ट्रम्प साहब आए हैं तो जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, वो नीचे आई हैं। तो वो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसने भी पाकिस्तान में महंगाई कम करने में मदद की है। अब जो हमारे सामने पिक्चर है, आपको क्या डायरेक्शन नजर आती है आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत की? देखिए, हमें तो बज़ाहिर लग रहा था कि हालात बेहतर होंगे ग्रेजुअली, और अब 9 मई को अगर IMF पाकिस्तान की ट्रांच को अप्रूव कर देता है, जो उम्मीद है कर देगा, तो जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के जो काफी कमजोर हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मगर अब ये जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, ये एक नया फैक्टर है जो ज़ाहिरी बात है 2 महीने 3 महीने पहले किसी को भी नहीं पता था। अब ये क्या किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी को इफेक्ट कर सकता है। और कल हमने देखा कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अपनी जो स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें यही कहा है कि पाकिस्तान ज्यादा वुलनरेबल है इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान छोटी इकोनॉमी है, पाकिस्तान के चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो ये वाला जो है पाक इंडिया टेंशन, ये एक चैलेंज है। अदरवाइज मामला जो है वो पुरम तरीके से हल हो जाए। थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब। तो भाई ये सूरत हाल थी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? मैं आपसे ये कह रहा था कि बारिश हो रही थी दिनों से, कब बारिश होगी? बारिश हुई है, कब मुल्क में हुई है, कराची की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप बस काली घटाओं से ही काम चलाएं, और रात गए सब सो रहे थे तब आंधी आई और चली गई।
تو لوگوں نے ظاہر آندھی بھی ان کی طرح ان کو دیکھ بھی نہیں سکے، آندھی کو دیکھ یا محسوس جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے. لیکن لیٹس ہوپ کہ پریڈکشن تو ہے کہ بھائی بارش ہو سکتی، ہلکی پھلکی ہی صحیح، رم جھم ہی ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم پہ خیر و عافیت کا وقت لے کے آئے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.